السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنے ناول ہوش ربا کی ایپیسوڈ نمبر 5 کی طرف۔ جب وہ دروازہ بند کر رہی تھی تو اسے کسی پرندے کی چیخ اور پروں کے پھڑ پھڑانے کی تیز آواز سنائی دی تھی۔ پروں کی پھڑ پھڑاہٹ اور چیخ سن کر اس کی نظروں کے سامنے پنجرے والا الو آ گیا تھا۔ پنجرے میں الو کا زخمی ہونا، بے پناہ خون کا پھیلنا، خون آلود پیر کے نشان اور اس زخمی الو کا پنجرے سے اڑ جانا۔ تب اسے اس کا جملہ یاد آیا، نہ تم یہاں آتی، نہ پنجرے میں وہ آتا، نہ خون پھیلتا اور نہ اس خون میں ہم غسل کرتے۔ کیا تھا یہ سب؟ یہ کیا گورکھ دھندا تھا؟ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال وہ خوش تھا اور اپنی آزادی کو تانیہ سے منسوب کرتا تھا اور اسی خوشی میں وہ اسے ایک تحفہ دے گیا تھا۔ تانیہ نے بیڈ پر بیٹھ کر اس تحفے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ خوبصورت چمڑے کی جلد تھی۔ وہ کتاب نہ تھی، ڈائری تھی، بغیر لائنوں کا سفید چمکدار کاغذ۔ سارے ورق سادہ تھے، ان پر کچھ نہ لکھا تھا۔ یہ عجیب تحفہ تھا۔ اس نے اس ڈائری کو ایک کیسٹ نکال کر اس کے کور میں رکھ دیا۔ وہ ڈائری بڑے آرام سے اس کے کور میں آ گئی۔ تب اس نے اس کور کو ویڈیو کیسٹس کے درمیان رکھ دیا۔ اب اس تحفے پر آسانی سے کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ ویسے بھی اس کے کمرے میں دردانہ کے سوا کوئی نہیں آتا تھا۔ دردانہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، وہ اس کی چیزوں کو بالکل نہ چھیڑتی تھی۔ بہت احتیاط سے صفائی کر کے چلی جاتی۔ کبھی کبھار افضل آ جاتا تھا، وہ بھی تانیہ کے اصرار پر۔ تھوڑی دیر بیٹھتا، گپ شپ لگاتا اور چلا جاتا۔ خالہ فرزانہ اپنے مرض کی وجہ سے اوپر آتی ہی نہ تھیں۔ جب تانیہ یہاں نئی نئی آئی تھی اور اس نے اپنا کمرہ سیٹ کیا تھا تو کچھ اس کے اصرار اور کچھ اپنے شوق میں اس کا کمرہ دیکھنے کے لیے اوپر آ گئی تھیں۔ اب تانیہ کی آنکھوں میں نیند اتر رہی تھی، اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ بستر پر لیٹی تو 5 منٹ کے اندر گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح جب وہ منہ ہاتھ دھو کر نیچے پہنچی تو خالہ فرزانہ ڈائننگ ٹیبل پر حسب معمول اس کی منتظر تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائیں اور بولی، آؤ تانیہ۔ آ گئی خالہ، تانیہ نے خوش اخلاقی سے کہا، انہیں سلام کیا اور کرسی کھینچ کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ سلام کے جواب میں خالہ فرزانہ نے دعائیں دیں۔ دردانہ کہاں ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ آ رہی ہے، چائے لینے گئی ہے۔ میں آ گئی بی بی، دردانہ یہ کہتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ چائے کی کیتلی میز پر رکھی، اسے ٹی کوزی سے ڈھکا اور کرسی گھسیٹ کر وہ خود بھی بیٹھ گئی۔ جب سے تانیہ آئی تھی وہ اسے ناشتے کی میز پر ساتھ ہی بٹھاتی تھی۔ خالہ فرزانہ کو شروع میں اعتراض ہوا تھا۔ وہ نوکر اور مالک کے درمیان تھوڑے بہت فاصلے کی ضرور قائل تھیں، مگر تانیہ کی خوشی کی خاطر اس معاملے کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ بھائی کہاں ہے؟ تانیہ نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ بھائی اپنے کمرے میں ہوگا اور سو رہا ہوگا۔ ناشتہ نہیں کریں گے وہ؟ اس نے کبھی ہمارے ساتھ ناشتہ کیا ہے جو آج کرے گا؟ اب خالہ ایسا بھی نہیں، انہوں نے کئی بار ہمارے ساتھ ناشتہ کیا ہے۔ اب رہنے بھی دو تانیہ، سال میں 1-2 مرتبہ کر لیا تو اس کو باقاعدہ ناشتہ کرنا کہتے ہیں۔ اچھا ٹھہریں، میں انہیں اٹھا کر لاتی ہوں۔ لیجئے، میں خود ہی آ گیا، افضل نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ خالہ ضرور میری برائیاں کر رہی ہوں گی۔ بھائی ایسی ویسی؟ تانیہ نے ہنس کر کہا۔ دردانہ اسے دیکھ کر اٹھ گئی، اس کے لیے سکے ہوئے سلائس لانے کے لیے۔ خالہ آپ مجھ کمارے کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہیں؟ افضل نے مسخرے پن سے کہا۔ تو کر لینا شادی، میں نے منع کیا ہے؟ خالہ جل کر بولیں۔ انہوں نے منع کیا ہے، افضل نے بڑی معصومیت سے کہا۔ خالہ فرزانہ سمجھیں کہ افضل نے تانیہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ ایک دم چونک گئیں۔ خود تانیہ بھی یہی سمجھی کہ اشارہ اس کی طرف ہے۔ وہ حیرت بھری نظروں سے افضل کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے؟ افضل نے کمرے کے باہر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ باہر کون ہے؟ کسی کو کھڑا کر کے آئے ہو کیا؟ خالہ فرزانہ نے پوچھا۔ او ہو خالہ، اتنی عقل مند ہو کر بھی آپ میرا اشارہ نہیں سمجھیں۔ وہ کمرے والے صاحب، افضل نے یہ کہہ کر ایک لمحے کو توقف کیا۔
خالہ فرزانہ کی آنکھوں میں الجھن کے آثار پیدا ہوئے۔ تب وہ بولا، اس گھر کو فروخت کرنے کی دوسری شرط یہ تھی کہ گھر میں بچے نہ ہوں تو اچھا ہے۔ اب اگر خالہ میں شادی کر لیتا تو ان 8 سالوں میں کتنے بچے آپ کے دائیں بائیں کھیل رہے ہوتے، تو پھر ہم کہاں ہوتے؟ افضل کی یہ بات سن کر تانیہ بے اختیار مسکرا پڑی۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں بھائی، آپ نے اس وجہ سے اب تک شادی نہیں کی؟ ارے تانیہ، تم کس کی باتوں میں آ رہی ہو؟ یہ ایک نمبر کی چیز ہے، افضل جس کا نام ہے۔ خدا کا شکر ہے خالہ، آپ نے مجھے 2 نمبر کی چیز نہیں کہا، افضل ہنس کر بولا۔ بھائی ایک بات بتائیں، تانیہ نے سنجیدگی اختیار کی۔ ایک نہیں 2 باتیں پوچھو، لیکن یہ باتیں شادی سے متعلق نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تانیہ نے وعدہ کر لیا، پھر بولی۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اس پر اسرار کمرے کو کبھی کسی نے کھولنے کی کوشش کی؟ نہیں، آج تک نہیں، افضل نے کہا، لیکن یہ خیال آپ کے دل میں کیوں آیا؟ ہو سکتا ہے یہ دروازہ بند ہی نہ ہو، تانیہ نے سادگی سے کہا۔ کیوں نہ یہ دیکھا جائے کہ وہ بند ہے یا کھلا ہوا؟ اگر کھلا ہو تو اندر جانے کی ہمت کی جائے، آخر پتہ تو چلے کہ بند دروازے کے پیچھے کیا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ دروازہ مقفل نہیں ہے؟ افضل نے سوال کیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ میں سے کسی نے اس دروازے کے ہینڈل کو گھمانے کی کوشش نہیں کی یا کی ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہیں کی، اور وہ اس لیے نہیں کی کہ سابقہ مالک مکان وسیم نے مجھے سختی سے اس سلسلے میں منع کیا تھا۔ پھر میں کیوں خواہ مصیبت مول لیتا؟ ویسے میں روشن علی صاحب کی تلاش میں پاکستان کوارٹر گیا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہیں۔ وہ جس محکمے میں ملازم تھے وہ دفتر ہی اسلام آباد منتقل ہو گیا ہے۔ تانیہ، تمہارے سر پر اس کمرے کا بھوت کیوں سوار ہو گیا ہے؟ تم آخر کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ پہلے ہی اس گھر میں کیا کم پر اسرار واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس رات کا واقعہ جب بھی یاد آتا ہے دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگتا ہے۔ ارے خالہ، آپ روز بروز اتنی بزدل کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ آپ ڈرے نہیں، میں کروں گی یہ کام، تانیہ نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا۔ خالہ فرزانہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے بولنے سے منع کیا۔ تب اس نے دیکھا کہ دردانہ آ رہی ہے، وہ خاموش ہو گئی۔ پھر ناشتہ بھی سب نے بڑی خاموشی سے کیا۔ ناشتے کے بعد جب دردانہ برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی تو تانیہ افضل سے مخاطب ہوئی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی جب آپ خاتون ہو کر جرت کا مظاہرہ کرنے کو تیار ہیں، میں تو پھر مرد ہوں، میں بھلا کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ افضل نے پالیسی بیان دیا۔ آئیے بھائی، پھر چلیے، چل کر دیکھتے ہیں، نیک کام میں دیر کاہے کی؟ تانیہ، کچھ ہوش کے ناخن لو، باؤلی ہوئی ہو کیا؟ خالہ، جب دروازہ مقفل ہے تو وہ ہمارے ہاتھ لگانے سے تھوڑا ہی کھل جائے گا۔ ہم کوئی تالا توڑ کر کمرے میں نہیں داخل ہو رہے، ہم تو صرف ہینڈل گھما کر دیکھیں گے۔ اگر تالا کھلا ہوگا تو تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھیں گے، تانیہ نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ خالہ، تانیہ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے، تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو مرضی آئے کرو، میں تو جاتی ہوں اپنے کمرے میں۔ خالہ، ٹھیک ہے، آپ چلیں اپنے کمرے میں، ہم ابھی آ کر آپ کو رپورٹ دیتے ہیں۔ تانیہ بھی کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ تانیہ کے دل میں ذرا سا بھی خوف نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور اب اس کمرے میں کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ رخصت ہو چکا ہے۔ اس لیے وہ بے خوفی سے آگے بڑھنے لگی۔ پیچھے پیچھے افضل تھا۔ خالہ فرزانہ کمرے سے ابھی نکل نہ پائی تھی۔ تانیہ اور افضل اسی پراسرار دروازے کے سامنے آ کر رک گئے۔ افضل کو اگرچہ اس گھر میں شفٹ ہوئے 7-8 سال ہو چکے تھے، مگر اس نے آج تک اس دروازے کو بغور نہ دیکھا تھا۔ آج اس نے پہلی بار اس پراسرار دروازے کو بغور دیکھا۔ دروازہ بند تھا، وہ تعویذ کالے کپڑے میں سلا ہوا تھا اور نائلون کی کالی ڈوری اس میں لگی ہوئی تھی۔ سفید اسٹیل کے ہینڈل میں اس کالی ڈوری کو 3-4 بل دے کر تعویذ لٹکا دیا گیا تھا۔ ڈوری اس طرح ہینڈل کے گرد لپیٹی گئی تھی کہ وہ تعویذ گر نہیں سکتا تھا۔ افضل دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھنے لگا تو تانیہ نے اسے روک دیا اور خود آگے بڑھ کر ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔
افضل کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ تانیہ بھی تھوڑی سی پریشان ہوئی۔ اس اثناء میں اس نے ہینڈل پر دباؤ ڈال کر اسے گھمانا چاہا۔ ہینڈل تھوڑا سا گھوما لیکن دروازہ نہ کھلا۔ دروازہ مقفل تھا۔ تانیہ نے 2-3 بار ہینڈل کو اوپر نیچے کیا، دروازہ کھولنے کے لیے زور لگایا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ تب وہ گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے 3-4 بار اس دروازے کو کھولا تھا اور جب بھی ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ رات ہی کو تو اس کمرے میں گئی تھی، اس لنگڑے شخص سے ملی تھی جو کسی ریاست کا راجہ دکھائی دیتا تھا۔ کیا یہ سب اس کا وہم تھا؟ اس کے تخیل کی پرواز تھی؟ اس کے ذہن کی کرشمہ سازی تھی؟ بھائی آپ کوشش کریں ذرا۔ افضل نے خاموشی سے آگے بڑھ کر ہینڈل کو زور دے کر اوپر نیچے کیا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ دروازہ تانیہ یہ لاک ہے۔ اب تانیہ کیسے یہ کہتی کہ اب تک یہ دروازہ لاک نہیں تھا؟ وہ 3 مرتبہ اس دروازے کو کھول چکی ہے، ایک مرتبہ اس کمرے کے اندر جا چکی ہے۔ وہ یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی، اگر کہتی تو یقینی طور پر اس کی دماغی حالت پر شبہ کیا جانے لگتا، مگر اسے خود اپنی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ یہ اسے کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہ کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی؟ پھر اسے خیال آیا کہ لنگڑے راجا نے اسے ایک تحفہ دیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت ڈائری تھی۔ اس ڈائری کو اس نے ویڈیو کیسٹ کے کور میں چھپا کر کیسٹوں کے قطار میں لگا دیا تھا۔ اوپر جا کر اس ڈائری کو دیکھنا چاہیے۔ ارے کیا ہوا؟ پیچھے سے خالہ فرزانہ کی آواز آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اب پہنچی تھیں اور اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی ان دونوں کو پریشانی سے دیکھ رہی تھیں۔ خالہ دروازہ لاک ہے، افضل نے اطلاع دی۔ یہ میرے لیے یہ کون سی نئی اطلاع ہے؟ یہ بات میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں جانتی ہوں، اور اس بات کو جانتے ہوئے مجھے 7-8 سال ہو گئے۔ یہ کہہ کر خالہ فرزانہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر افضل نے بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اسے دفتر جانے کی تیاری کرنا تھی۔ اب وہ دروازے کے سامنے تنہا رہ گئی۔ اس نے اوپر جانے کے لیے زینے کی طرف قدم بڑھائے۔ 2-4 قدم چل کر وہ پھر رک گئی، واپس پلٹی۔ اس نے سوچا ایک مرتبہ اور کیوں نہ دروازے کی آزمائش کرے۔ اس وقت اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، نیچے کی طرف دباؤ ڈالا۔ ہینڈل نیچے ہو گیا مگر دروازہ نہ کھلا۔ دروازہ واقعی مقفل تھا۔ اسے اپنی ذات کے بارے میں فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اب وہ یقین اور غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار اب اس ڈائری پر تھا جو اس نے کیسٹس کی قطار میں چھپائی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر پہنچی، دروازہ بند کیا اور دھڑکتے دل سے کیسٹس کے شیلف کی طرف بڑھی۔ نزدیک جا کر اس نے بے قراری سے کیسٹس کی قطار پر نظر ڈالی، تب اسے وہ کیسٹ کور نظر آ گیا جس پر کوئی لیبل نہیں لگا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ کور باہر نکال لیا اور اس کور میں سے وہ ڈائری کھینچ لی۔ چمڑے کی جلد والی خوبصورت ڈائری موجود تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر یہ ڈائری نہ ملتی تو وہ اپنی نظروں میں ہی پاگل قرار پاتی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ اب تک جو کچھ ہوا وہ اس کے ذہن کی اختراع تھی۔ مگر اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ لنگڑے راجا کا تحفہ موجود تھا اور یہ تحفہ اسے کمرے کے اندر دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں کس طرح گئی تھی؟ اگرچہ دروازہ اس وقت کھلا تھا تو اب کس طرح بند ہو گیا تھا؟ یہ سب کیا اسرار تھا؟ یہی کہ کیا اس کی زندگی میں بہت اسرار تھے؟ اس کی زندگی کسی معمہ سے کم نہ تھی، چاروں طرف اشارے ہی اشارے تھے۔ ان اشاروں کا کوئی حل نہ تھا۔ لوگ اسے ترکش کیوں کہتے تھے؟ دادا اعظم نے اس کا اصل نام ترکش کیوں بتایا تھا؟ پھر وہ پر اسرار شخص کالا چراغ، اس نے بھی آ کر ترکش ہی کہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ نام کس نے رکھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنا نام تانیہ ہی سنا تھا۔ پھر وہ جس گھر میں پلی بڑھی اور جن کو وہ اپنا ماں باپ سمجھتی رہی وہ اس کے ماں باپ ثابت نہ ہوئے۔ لاہور سے اسے کراچی کیوں منتقل کیا گیا؟ انکل عامر اسے لاہور واپس کیوں نہیں بلاتے تھے؟ پھر وہ پر اسرار خواب دادا اعظم کا لفافہ
पुरस्रार कमरा एक सिलसिला था सवालों का। सवाल ही सवाल थे, जवाब किसी के पास न था। उसके दिल में एक हूक सी उठी, काश कोई ऐसा हो जो उसकी ज़ात से पर्दा उठा सके, जो बता सके कि वो कौन है। काश कोई बता सकता। बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, इतनी शिद्दत से तो उसने आज तक ना सोचा था। भला कैसे मालूम होगा ये सब कुछ, कौन बताएगा? तभी उसके हाथ से डायरी छूटकर कालीन पर गिर पड़ी। उसने झुककर डायरी उठाई और बेड पर बैठकर ऐसे ही उसके वर्क खोलकर तेजी से देखने लगी। अचानक उसकी नज़र पड़ी तो वो कुछ हैरान सी हुई। डायरी के अंदर उसे चंद सफ़ात पर कोई तहरीर नज़र आई थी। हालांकि जब उसे डायरी कवर में रखी थी तो उस वक्त इसमें एक लफ्ज़ भी तहरीर न था। अपना शुबा दूर करने के लिए उसने डायरी के सफ़ात को फिर देखा और फिर उसने इन सफ़ात को पकड़ लिया जिन पर वाक़ई कुछ तहरीर था। वो बड़ी खुशख़त तहरीर थी, एक-एक लफ्ज़ मोतियों की तरह टंका हुआ था। ये तहरीर काली रोशनाई से लिखी गई थी। उसने तहरीर का पहला सफ़ा निकाला और पढ़ने लगी। लिखा था, तुम परेशान क्यों होती हो? हम बताएंगे कि तुम कौन हो। तुम्हारे दिमाग में आने वाले हर सवाल का जवाब मिलेगा। चलो, पहले अपने बारे में जान लो, फिर जो चाहे सवाल कर लेना। तुम्हारे वालिद एक बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे। तुम्हारे दादा सरदार राव फरमान अली बड़े असर और रसूख वाले आदमी थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से सर का खिताब पाया। बड़े नेक दिल इंसान थे। सावनपुर में उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए जो हवेली बनवाई थी, वो अपने तर्ज की अनोखी थी। दूर दूर से लोग उस हवेली को देखने आया करते थे। सरफरमान को देहात की ज़िंदगी बहुत पसंद थी, लेकिन उनके बेटे यानी तुम्हारे वालिद राव शाद गांव की ज़िंदगी से एलर्जिक थे। उन्होंने तुम्हारे दादा से ज़िद करके मॉडल टाउन लाहौर में कोठी बनवा ली थी। मॉडल टाउन की उस कोठी में रहते हुए उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। तुम्हारे दादा तुम्हारे वालिद राव शमशाद अपने बाप की तरह नेक इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसके मुकाबले में तुम्हारे चचा राव अहमद अली ने कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं की थी। नेकी करना और गरीबों के काम आना तो दूर की बात है, वो एक साजिशी जहन का शख्स था। वो बचपन से ही इतना शातिर था कि शरारत खुद करता था, लेकिन डांट बड़े भाई यानी तुम्हारे वालिद को पड़ती थी। और तुम्हारे वालिद राव शमशाद अपने बड़ेपन में उसे माफ़ कर दिया करते थे। इन दोनों भाइयों की ज़िंदगी भर यही आदत रही। तुम्हारे चचा ने अपनी खून ना छोड़ी और तुम्हारे वालिद ने अपनी वज़ह ना बदली। सर फरमान अली के इंतकाल के बाद वसीयत के मुताबिक ज़मीनें और दीगर जायदाद तकसीम हो गई। जायदाद की तफरीक के साथ ही सावनपुर की हवेली भी मुनक़सिम हो गई। लेकिन तुम्हारे वालिद वाले हिस्से पर भी तुम्हारे चचा का कब्जा था। क्योंकि तुम्हारे वालिद को देहाती ज़िंदगी पसंद ना थी, इसलिए वो सावनपुर का रुख करते थे। फिर और फिर अपने वालिद के इंतकाल के बाद तो उन्होंने सावनपुर का रुख करना ही छोड़ दिया था। इस तरह ज़मीनें, बागात, हवेली नाम तो राव शमशाद के ही थी, लेकिन अमलन कब्जा राव अहमद अली का था। साल 6 महीने बाद वो सावनपुर आकर अपनी ज़मीनों की आमदनी आकर ले जाया करते थे। और सावनपुर वो पैसों की गर्ज से नहीं आते थे, उन्हें असल में शिकार का शौक था। वो यहाँ शिकार खेलने के लिए आया करते थे। तब राव अहमद अली ज़मीनों की आमदनी के नाम पर कुछ रकम उनके ब्रीफ केस में रख दिया करता था। उन्होंने कभी अपने भाई से अपनी जायदाद, अपनी आमदनी का हिसाब ना लिया था, लेकिन राव अहमद अली बड़े हिसाब किताब का आदमी था। वो बड़ी खूबसूरती से एक एक पाई का हिसाब रखे हुए था और एक एक कदम होशियारी से उठा रहा था। तुम्हारे वालिद आर्ट की दुनिया के आदमी थे, शेर व शायरी से लगाव था, खुद भी शेर कहते थे। पेंटिंग का भी शौक था। अपना शौक पूरा करने के लिए उन्होंने लाहौर में एक ज़ाती गैलरी खोल रखी थी। इस आर्ट गैलरी के साथ ही उन्होंने एक रेस्तोरां खोल रखा था। पैसों की उनके पास कोई कमी ना थी। ये कारोबार उन्होंने अपना दिल लगाने के लिए खोला था। तुम्हारे वालिद ने अभी अभी तक शादी ना की थी, जबकि तुम्हारे चचा की शादी तुम्हारे दादा की ज़िंदगी में ही हो गई थी।
اس کے 3 لڑکے تھے: آفتاب راؤ، اعتبار راؤ اور اقبال راؤ۔ وہ تینوں حویلی میں دندناتے پھرتے تھے، انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ تمہارے والد نے ابھی تک شادی نہ کی تھی اور نہ شادی نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ بھی نہ تھی۔ ان کے مشاغل کچھ اس طرح کے تھے کہ انہیں سے انہیں فرصت نہ ملتی تھی، بس یوں ہی زندگی گزرتی جاتی تھی۔ تمہارے دادا نے اس طرف توجہ بھی دلائی مگر وہ ہنس کر ٹال جاتے تھے۔ ماں تھی نہیں، وہ 2 بیٹوں کو جنم دے کر کب کے ملک عدم جا چکی تھی۔ اپنی بیوی سے سرفرمان کو اتنی محبت تھی کہ اس کے بعد انہوں نے زندگی بھر شادی نہ کی۔ بیٹوں کی شادی میں ماؤں کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹوں کو مجبور کر کے شادی پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یہاں کوئی اصرار کرنے والا نہ تھا اور راؤ شمشاد کو شادی سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ پھر تمہارے چچا بھی یہی چاہتے تھے کہ بڑا بھائی شادی نہ کرے تو اچھا ہے۔ شادی ہو گئی تو اولاد بھی ہوگی اور اولاد ہوگی تو جائیداد بھی تقسیم ہو جائے گی۔ راؤ احمد علی نے کبھی شادی کی طرف توجہ دلانے کی کوشش نہ کی تھی، بلکہ وہ ان کے سامنے اپنی اولاد کی نالائکی کا رونے لگتا تھا۔ وہ اولاد کو مصیبت کہتا تھا اور تمہارے والد کو خوش نصیب گردانتا تھا کہ انہوں نے شادی نہ کر کے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ وہ ہر طرح کے جنجال سے بچے ہوئے تھے۔ بات یہ ہے بی بی کہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، شادی بیاہ کا معاملہ تقدیر سے منسلک ہوتا ہے۔ جب تقدیر انسان کی زندگی میں خوشگوار لمحے لانا چاہتی ہے تو ویسے ہی اسباب پیدا کر دیتی ہے۔ تمہارے والد راؤ شمشاد علی 40 سال کے ہونے کو آئے تھے۔ شادی کا معاملہ کبھی ان کے ذہن میں آیا بھی تھا تو اتنی عمر ہو جانے کے بعد وہ بالکل ذہن سے نکل گیا تھا۔ تب اچانک ہی ایک خاتون تمہارے والد کی زندگی میں آ گئی تھی۔ تمہارے والد نے اپنی آرٹ گیلری میں ایک آرٹسٹ کی چند تصاویر کی نمائش کی تھی۔ انہوں نے بہت منتخب لوگوں کو نمائش دیکھنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ وہ خاتون مہوش کسی مہمان کے ساتھ آئی تھیں۔ جب اس مہمان نے تمہارے والد سے مہوش کا تعارف کرایا تو یہ تعارف زندگی بھر کا تعلق بن گیا۔ پہلی ملاقات میں گویا دونوں نے جانا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ جب 2 اجنبی ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ محسوس کرنے لگیں کہ ہم ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں تو پھر یہ انجانہ تعلق ایک خوشگوار بندھن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جلد ہی دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارے چچا احمد علی نے جب اپنے بڑے بھائی کی شادی کی خبر سنی تو بظاہر تو اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، لیکن اندر ہی اندر اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ اگر اس کے لیے کسی طرح ممکن ہوتا تو وہ ہر ممکن کوشش کر کے اس شادی کو رکوا دیتا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ ملتا رہ گیا اور تمہارے والد نے شادی کر لی۔ تمہاری ماں مہوش بہت سلجھی ہوئی خاتون تھیں، وہ خود بڑے باپ کی بیٹی تھیں، اس لیے روپے پیسے سے انہیں کوئی لگاؤ نہ تھا۔ ان کی جگہ کوئی دوسری عورت ہوتی تو وہ اپنے شوہر کی لمبی چوڑی جائیداد دیکھ کر اس پر اپنا قبضہ بحال کرنے کی کوشش ضرور کرتی۔ مہوش نے دیکھا کہ ان کے شوہر کو زمین جائیداد سے کوئی لگاؤ نہیں ہے تو انہوں نے کبھی اس مسئلے پر ان سے کوئی بات ہی نہ کی۔ تمہارا چچا راؤ احمد علی خوش تھا کیونکہ شادی کو 1 سال سے اوپر ہو گیا تھا، مگر ابھی تک کسی بچے کی ولادت کی کوئی خبر نہ آئی تھی۔ تمہارے والد راؤ شمشاد اپنی ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ تمہارے چچا نے کئی بار انہیں ساون پور آنے کو کہا مگر وہ وہاں جانے سے کتراتے تھے۔ شادی کے فوراً بعد بس ایک مرتبہ وہ ساون پور گئے تھے۔ اب تمہارے چچا اور چچی کو یہ فکر دن رات گھن کی طرح کھائی جاتی تھی کہ راؤ شمشاد کے ہاں اگر کوئی وارث آ گیا تو کیا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہاتھ میں آئی ہوئی جائیداد وارث کے آ جانے کے بعد ان کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ چچا چچی نے ان دونوں یعنی تمہارے والد اور والدہ پر ٹونے ٹوٹکے بھی کروائے، لیکن بچے تو اللہ کی دین ہوتے ہیں، نہ وہ کسی کی خواہش پر روکے جا سکتے ہیں اور نہ کسی کی خواہش پر پیدا ہو سکتے ہیں۔ کائنات کا مالک ہی انسانوں کو وارث دے سکتا ہے۔ شادی کے 2 سال کے بعد راؤ شمشاد کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام محسن رکھا گیا۔ وہ محسن راؤ کہلایا۔ بیٹے کی ولادت نے ساون پور کی حویلی میں صف ماتم بچھا دی، جبکہ تمہارے ماں باپ بہت خوش تھے۔
हाँ, भाई के नाम पर चौंको मत, तुम्हारा एक सगा भाई इस दुनिया में मौजूद है। वो इस वक्त कहाँ है ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल ये सुनो कि मोहसिन राव की पैदाइश ने तुम्हारे चचा के दिल में कैसी आग भर दी। उसके सारे टूने टोटके बेकार गए। मोहसिन राव बहुत ज़हीन लड़का था। 10-12 साल की उम्र में पहुँचते पहुँचते उसने बहुत से फ़न सीख लिए। तैराकी, घुड़सवारी, ड्राइविंग, कश्तीरानी, निशानाबाजी। उसकी उठान भी बहुत अच्छी थी। वो 12 साल की उम्र में 14-15 साल का लगता था। तुम्हारे वालिद के बरखिलाफ उसे देहात की ज़िंदगी से बहुत लगाव था। उसका बस नहीं चलता था कि वो सावनपुर में मुस्तकिल रिहाइश पजीर हो जाए। मोहसिन राव ने बहुत जल्द अंदाज़ा लगा लिया था कि उसके चचा ने अपने बड़े भाई के सीधेपन से खूब फ़ायदा उठाया था। मोहसिन राव अपनी ज़मीन जायदाद के बारे में मुतजस्सिस था। वो जानता था कि उसके वालिद की ज़मीन जायदाद कितनी है, और जब राव अहमद अली ने मोहसिन अली राव को सर उठाते देखा तो वो फ़िक्रमंद हो गया और लगा मुख्तलिफ तदाबीर सोचने। उसे अपने भाई से कोई ख़तरा न था, क्योंकि वो 54 साल का हो चुका था। वो अपनी उम्र तबई को पहुंच रहा था। मगर मोहसिन राव तो उसके नज़दीक वो डाकू था जो घर की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगर उसे फ़ौरन ना रोका गया तो उसका घर में घुस आना यकीनी था। राव अहमद अली का शातिर ज़हन बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। वो तुम्हारे भाई मोहसिन राव के बारे में मुख्तलिफ मनसूबा साजी में मसरूफ़ था। इधर तुम्हारा चच्चा मसरूफ़ कार था तो उधर तकदीर अपने खेल में मसरूफ़ थी। वो किसी तरह राव शमशाद के इकलौते वारिस से छुटकारा चाहता था कि एक और वारिस दुनिया में आ गया, वो तुम थीं। 12 साल के बाद अल्लाह ने राव शमशाद के घर में रौनक पैदा कर दी। राव शमशाद को बेटी की बहुत ख्वाहिश थी। आखिर ये ख्वाहिश तुम्हारी मोहनी सूरत में पूरी पूरी हो गई। मोहसिन राव ने जब से सावनपुर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे, तब से राव अहमद अली के तेवर बदलने लगे थे। इन तेवरों को शमशाद अच्छी तरह समझ रहे थे। मोहसिन राव जब भी सावनपुर जाता तो राव शमशाद का दिल एक अनजाने खौफ से धड़कने लगता। वो अपने बेटे को जाने से रोकते नहीं थे, लेकिन अंदर से चाहते थे कि वो सावनपुर ना जाए। उनके दिल में वसवसे से उठते थे। किसी अनजाने खौफ के पेश नज़र उन्होंने मोहसिन राव के साथ 2 तरबियत याफ्ता मुहाफ़िज़ भेजने शुरू कर दिए थे। जब मोहसिन राव अपने मुहाफ़िज़ों के साथ अपनी हवेली के सामने जीप से उतरता तो राव अहमद खून की आंखों में किसी कांटे की तरह चुभ जाता। बिलाखिर राव अहमद अली ने प्रोग्राम बना ही लिया कि क्या करना है। राव अहमद अली का छोटा बेटा इकबाल राव अगरचे मोहसिन राव से उम्र में बड़ा था, लेकिन उससे उसकी दोस्ती थी। सावनपुर में वो जहाँ जाते इकट्ठे जाते। मोहसिन राव को अपने वालिद की तरह शिकार का शौक था। एक मर्तबा जब वो सावनपुर आया तो हस्बे मामूल तीतर के शिकार का प्रोग्राम बन गया। राव अहमद अली ने इस मर्तबा सारी मनसूबाबंदी कर ली थी। मोहसिन राव के दोनों मुहाफिजों को दूध में अफ्यून मिलाकर दे दी गई। अलस सुबह जब मोहसिन राव अपने चचाजाद भाई इकबाल राव और दीगर मुलाजमीन के साथ शिकार पर जाने के लिए निकला तो हवेली के गेट पर उसे इतला दी गई कि उसके दोनों मुहाफिज बहुत गहरी नींद में हैं। बार बार उठाए जाने पर नहीं उठे, शायद दोनों रात भर ताश खेलते रहे हैं। मोहसिन राव को शिकार पर इन मुहाफिजों की ज़रूरत भी ना थी। वो इन दोनों को सोता हुआ छोड़कर शिकार पर निकल गया। और फिर अस्पताल में तुम्हारे वालिद को 2 खबरें मिलीं। तुम अंदाज़ा कर सकती हो कि वो 2 खबरें क्या होंगी? भई, पहली खबर तो तुम्हारे बारे में थी। ये खुशखबरी तुम्हारे वालिद को पूरे 12 साल बाद मिली थी, जब नर्स ने एक फूल सी बच्ची पैदा होने की इत्तला तुम्हारे वालिद को दी तो ये खबर सुनकर उनका दिल बाग बाग हो गया। इतनी खुशी तो उन्हें तुम्हारे भाई मोहसिन राव की पैदाइश पर भी ना हुई थी। तुम्हारे वालिद को लड़कियां बहुत पसंद थीं। वो तुम्हारी पैदाइश को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे, लेकिन वक्त ने कुछ और ही गुल खिला दिया। एक अच्छी खबर के बाद फौरन ही दूसरी बुरी खबर मिली, और ये बुरी खबर थी तुम्हारे भाई मोहसिन राव के बारे में। और ये खबर लेकर आया था राव अहमद अली का बड़ा बेटा आफ्ताब राव।
تمہارے والد راؤ شمشاد علی کے چہرے پر خوشی کے آثار پھوٹ رہے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ خوشی کی خبر فوراً کس کو سنائیں۔ ان کی نظر آفتاب راؤ پر پڑی۔ وہ اچانک ہی کہیں سے آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے پر دہشت برس رہی تھی۔ راؤ شمشاد اس کی صورت دیکھ کر اپنی خوشی بھول گئے۔ ان پر تھراہٹ طاری ہو گئی۔ فوری طور پر ان کے دماغ میں جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ راؤ احمد علی کا انتقال ہو گیا۔ لیکن راؤ احمد بھلا آسانی سے مرنے والی چیز کہاں تھا؟ یہ خبر تمہارے والد کے بھائی کے بجائے تمہارے بھائی کے بارے میں تھی۔ آفتاب راؤ نے بڑے ڈرامائی انداز میں اپنا سر اٹھایا، باہیں پھیلائیں اور تمہارے والد سے لپٹ کر بے تحاشا رو پڑا اور روتے روتے بولا، تایا، تایا جی، ہمارے بھائی کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے۔ یہ سن کر راؤ شمشاد کی روح میں سناٹا اتر گیا۔ وہ گھبرا کر بولے، کس بھائی کو؟ ہمارے بھائی محسن راؤ کو، آفتاب راؤ نے اپنی بھیگی پلکیں پونچھتے ہوئے کہا۔ تمہارے والد کو دو اچھی بری خبریں بیک وقت ملیں۔ ان کا جو حال ہوا سو ہوا، لیکن اب راؤ احمد علی کو یہ خبر ملی کہ بڑے بھائی کے ہاں 12 سال کے بعد ایک بچی نے جنم لیا ہے تو وہ خوش نہ ہو سکا۔ راؤ کو ڈاکوؤں کے اٹھا لے جانے کی وجہ سے ہوئی تھی، دل میں تیر بن کر چبھ گئی۔ اس نے تو اپنے تئیں جائیداد کا وارث مٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن اوپر والے نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ وہ بڑے خبیث مزاج کا آدمی تھا۔ جائیداد کے لالچ نے اس کو اندھا کر دیا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بڑے پختہ انداز میں بیٹھ چکی تھی کہ جائیداد کے مالک کو کچھ کہنا نہیں ہے کہ وہ خود بخود قبر کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جائیداد کے وارثوں کو چھوڑنا نہیں ہے تاکہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور جتنے سام بھی راہ میں آئیں وہ مر جائیں اور اس پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ تمہارے بھائی محسن راؤ کے ساتھ کیا ہوا؟ جنگل سے اسے کس نے اغوا کیا اور کس نے کروایا؟ وہ کہاں پہنچا اور اس پر کیا بیتی؟ اگر موقع ملا تو یہ سب بعد میں بتاؤں گا، تم فی الحال اپنے بارے میں جان لو۔ ایک بے نام سی کھٹک جو تمہارے والد کے دل میں ہوتی رہتی تھی اور کئی انجانے وسوسے جو ان کے دماغ میں سر ابھارتے رہتے تھے، محسن راؤ کے اغوا نے اسے سچ ثابت کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ محسن ساون پور جائے، لیکن وہ لڑکا مانتا ہی نہ تھا۔ بالآخر نتیجہ سامنے آ گیا۔ اب وہ اپنے بھائی کی طرف سے مشکوک ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کا بھائی تھا۔ بغیر ثبوت کے وہ اس سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ تمہارے والد بغیر ثبوت کے راؤ احمد علی پر انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے، اور وہ ایسا شاطر تھا کہ کوئی ثبوت نہ چھوڑتا تھا۔ تمہارے بھائی کو اغوا کروا کے وہ بہت خوش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی راہ میں کوئی کانٹا نہ آئے گا، مگر تمہارے جنم نے اسے جنم جلا بنا دیا، اور وہ کسی طرح جنم جلا بننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے ذہن کی کمان میں سازش کا ایک اور تیر چڑھایا۔ اب تم اس کے نشانے پر تھی، لیکن وہ جانتا نہ تھا جس لڑکی کو وہ نشانہ بنانے جا رہا ہے وہ خود ترکش ہے، تیروں سے بھری۔ جس نام کو سن کر تم بار بار چونکتی ہو، یہ نام دراصل تمہارے دادا راؤ فرمان علی کو بہت پسند تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر میری کوئی لڑکی ہوتی تو میں اس کا نام ترکش رکھتا۔ اللہ نے انہیں کوئی بیٹی نہ دی۔ جب تم نے جنم لیا تو تمہارے والد کو اپنے والد کی خواہش یاد آئی۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے انہوں نے تمہارا نام ترکش رکھ دیا۔ لیکن یہ نام چل نہ سکا۔ حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ تمہارا نام تبدیل کر کے تانیہ رکھ دیا گیا۔ اس طرح تم اپنے اصل نام کے بارے میں کچھ نہ جان سکیں۔ یہ نام بس چند ذہنوں میں محفوظ ہو کر رہ گیا۔ تمہارے والد راؤ شمشاد اپنے بھائی احمد علی کی طرف سے مشکوک تو ہو چکے تھے، لیکن ان کی ازلی شرافت نے کوئی راست قدم اٹھانے نہ دیا۔ وہ ظالم کے بجائے مظلوم بننا پسند کر لیتے تھے۔ وہ تھپڑ مارنے والے کے منہ پر جواباً تھپڑ مارنے کے بجائے اپنا دوسرا گال پیش کر دینے کے عادی تھے۔ ہر شخص انہیں سمجھا رہا تھا کہ تمہارا بھائی تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر زمین جائیداد پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے۔ محسن راؤ کو بھی اسی نے غائب کروایا ہے، اور اس کے بعد اب ترکش کا نمبر ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ۔
جواب میں وہ ہنس کر کہتے، ارے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہو رہا تھا۔ تمہاری والدہ مہوش تمہیں جنم دینے کے بعد مشکل سے 3 ماہ زندہ رہ سکیں۔ انہیں اپنے بیٹے محسن راؤ سے بہت محبت تھی۔ ان کے گم ہونے کی خبر نے انہیں دنیا سے بیگانہ کر دیا۔ راؤ شمشاد جب بھی گھر میں داخل ہوتے وہ بس ایک ہی سوال پوچھتی، میرا محسن کہاں ہے؟ راؤ شمشاد علی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہ تھے، وہ وسیع تعلقات رکھتے تھے، پھر روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ پولیس نے اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا لیکن محسن راؤ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس کا سراغ بھلا ملتا بھی کیسے؟ اسے ڈاکوؤں نے کب اٹھایا تھا؟ بہرحال محسن ملا نہ، اس کے بارے میں کوئی خبر ملی اور نہ اس کی لاش ملی۔ تمہاری والدہ اپنے بیٹے کی یاد میں ہوش گنوا بیٹھی، بالآخر 3 ماہ کے قلیل عرصے میں تڑپ تڑپ کر مر گئیں۔ مرتے وقت ایک فریم شدہ تصویر ان کے سینے پر رکھی ہوئی تھی، یہ محسن راؤ کی تصویر تھی۔ محسن راؤ کی گمشدگی اور مہوش کے انتقال نے تمہارے والد کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بہت سی باتیں سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اب انہیں تمہاری فکر دن رات کھائی جاتی تھی۔ کچھ اس طرح کے شواہد ملے تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ راؤ احمد علی اب تمہاری جان کا دشمن بن چکا ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تمہاری زندگی کو کس طرح محفوظ کیا جائے۔ تمہارے والد نہیں چاہتے تھے کہ تم جائیداد کی قربان گاہ پر بھیٹ چڑھا دی جاؤ۔ وہ تمہیں تمہارے چچا کی دست برد سے ہمیشہ کے لیے بچا دینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی کی اور خوب کی۔ تمہارے والد کے ایک بہت اچھے دوست تھے رحمت خان، وہ کوئٹہ میں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے فوراً رحمت خان کو فون کر کے لاہور بلوا لیا، انہیں ساری صورتحال سمجھائی اور ان سے درخواست کی وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں اور تمہیں اپنی بیٹی بنا کر پرورش کریں۔ اصل مسئلہ جائیداد کا نہ تھا، تمہاری زندگی کا تھا۔ تمہارے والد کا خیال تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کی زندگی بچانی ہے، اگر یہ بچ گئی تو بڑے ہو کر اپنا حق خود حاصل کر لے گی، اگر یہ مار دی گئی تو پھر جائیداد کو برتنے والا کون ہوگا؟ محسن راؤ کو پہلے ہی غائب کیا جا چکا تھا اور وہ خود بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے۔ تم اس وقت 3 ماہ کی تھیں جب تمہیں رحمت خان کے ساتھ کوئٹہ روانہ کر دیا گیا۔ یہ کام بڑی احتیاط اور مکمل رازداری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ رحمت خان اپنی بیگم کے ساتھ آئے تھے۔ جب وہ تمہیں لے کر ساتھ خیریت کے کوئٹہ پہنچ گئے تو انہوں نے تمہارے والد کو مطلع کر دیا۔ خیریت سے پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی تمہارے والد نے ایک خبر تمہارے چچا کو بھجوائی۔ جانتی ہو یہ خبر کیا تھی؟ یہ خبر تھی تمہارے انتقال کی۔ اس خبر کو سن کر تمہارا چچا جھوم اٹھا، خواہ اس کا دامن تمہارے خون سے رنگین ہوتا، وہ اس گناہ سے بچ گیا تھا۔ اب اس کی راہ میں کوئی پتھر نہ تھا، کوئی دیوار نہ تھی۔ انتقال کی خبر سن کر وہ اپنی بیوی کے ساتھ غمزدہ صورت بنائے تمہارے والد کی کوٹھی پہنچا۔ اس وقت تمہارے انتقال کو ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اگرچہ قبرستان میں تمہاری ماں کے پہلو میں ایک ننھی سی قبر بنا دی گئی تھی، مگر راؤ شمشاد یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ 3 ماہ کی بھتیجی کے لیے قبرستان جانے کی ہرگز زحمت نہ کرے گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ صبح آ کر وہ بمشکل شام تک رکا۔ اسے ساون پور لوٹنے کی جلدی تھی، وہ رات کو اپنی حویلی پہنچ کر گھی کے چراغ جلانا چاہتا تھا۔ تمہارے والد کا ڈرامہ کامیاب رہا۔ راؤ احمد علی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکی کہ اس کے سیدھے سے بھائی نے اسے کھلا فریب دے دیا ہے۔ وہ بہت خوش تھا، دونوں وارثوں سے اسے نجات مل چکی تھی، بس بھائی رہ گیا تھا تو اس کا کیا تھا؟ وہ عملی طور پر زمین، باغات اور حویلی سے بہت دور تھا۔ جب تک جیتا ہے جیے۔ اس کے بیٹے لاہور جاتے تو وہ اپنے تایا سے کچھ نہ کچھ جھاڑ ہی لاتے تھے۔ مختصر یہ کہ تم مرحوم ہو کر کوئٹہ میں پرورش پانے لگیں، تمہارا نام ترکش سے بدل کر تانیہ رکھ دیا گیا، رحمت خان تمہارے والد بن گئے اور ایک لمبے عرصے تک تمہیں معلوم نہ ہو سکا کہ رحمت خان تمہارے اصل والد نہیں ہیں۔ کوئٹہ میں تم رحمت خان کے گھرانے میں پلی بڑھی، تعلیم حاصل کی، یہاں کے کالج سے گریجویشن کیا۔ اس عرصے میں تمہارے والد کئی مرتبہ کوئٹہ آ کر تمہیں دیکھ گئے تھے۔
تم انہیں رحمت خان کے دوست کی حیثیت سے جانتی تھیں۔ میٹرک کرنے کے بعد پہلی مرتبہ تم لاہور گئیں۔ رحمت خان اور ان کے گھر والے ساتھ تھے۔ اس دوران راؤ شمشاد کے غیر معمولی رویے سے کچھ شبہات تمہارے دل میں پیدا ہوئے، لیکن رحمت خان نے یہ کہہ کر معاملہ صاف کر دیا کہ راؤ شمشاد کیونکہ تنہا آدمی ہیں، اس لیے وہ تمہیں بیٹیوں کی طرح چاہنے لگے تھے۔ گریجویشن کے بعد تم جب دوسری مرتبہ لاہور گئیں تو حسب معمول رحمت خان کی بھی فیملی بھی ساتھ تھی۔ رحمت خان ایک بہت مخلص انسان تھے۔ انہوں نے تمہارے سلسلے میں جو عہد کیا تھا اسے بہت دیانتداری سے نبھایا۔ اس مرتبہ جب وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر لاہور پہنچے تو دل میں بڑی بے کلی سی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اب تمہیں تمہارے والد کے بارے میں بتا دیا جائے۔ اتفاق سے تمہارے والد بھی یہی چاہتے تھے کہ اس راز سے پردہ ہٹا دیا جائے، دنیا والوں کے سامنے نہیں بلکہ اپنی حد تک۔ تب رات کو تنہائی میں اپنے کمرے میں بلا کر انہوں نے تمہارا ہاتھ تمہارے والد کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ تمہارے اصل والد ہیں، بس اتنا ہی بتایا، اور یہ بتا کر تمہیں مزید امتحان میں ڈال دیا۔ تمہارے دل میں زبردست خلش نے جنم لیا۔ اگر والد راؤ شمشاد علی ہیں تو وہ کیا حالات تھے جن کے تحت رحمت خان نے تمہیں باپ بن کر پالا؟ اس راز سے وہ دونوں پردہ اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے۔ اسی رات ایک حادثہ پیش آیا۔ رحمت خان پر دل کا دورہ پڑا اور وہ اسپتال جاتے جاتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب تمہارے کوئٹہ رہنے کا کوئی جواز نہ تھا، تمہیں لاہور میں روک لیا گیا۔ دنیا والوں کو یہ بتایا گیا تم یہاں ایم اے جوائن کرنا چاہتی ہو، لہٰذا اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے تمہیں یہاں روک لیا گیا ہے۔ تمہیں روک تو لیا گیا، لیکن اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا۔ تمہاری شکل تمہاری ماں مہوش سے بہت ملتی ہے، اور جوں جوں تمہاری عمر بڑھ رہی ہے یہ شباہت گہری ہوتی جاتی ہے۔ کچھ جھلک تم میں تمہارے والد کی بھی ہے۔ راؤ شمشاد کے گھر میں جو بھی تمہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، وہ فوراً مہوش کا ذکر کیے بغیر نہ رہتا۔ ایک مرتبہ لاہور کسی کام سے اعتبار راؤ آیا، اس نے تمہیں دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے فوراً تائی کی یاد آ گئی۔ اس بات کا ذکر اس نے اپنے باپ سے کیا۔ وہ فوراً ہی اپنی بیوی کو لے کر لاہور پہنچ گیا اور خلاف توقع 2-3 دن وہاں رہا۔ ایک رات جب سب کھانا کھانے میں مصروف تھے تو راؤ احمد علی کی نظریں بار بار تمہاری طرف اٹھ رہی تھیں۔ ان نظروں کی الجھن کو تمہارے والد بھی محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ تب اچانک راؤ احمد علی تمہارے والد سے مخاطب ہوا، بھائی جان، یہ آپ کے دوست کی بیٹی تو ہو بہو ہماری مرحومہ بھابھی پر گئی ہے، کمال کی مشابہت ہے، یہ تو آپ کی بیٹی لگتی ہے۔ تمہیں اگرچہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ تم راؤ شمشاد علی کی بیٹی ہو، لیکن ساتھ ہی تمہیں یہ بات راز رکھنے کے لیے بھی کہی گئی تھی۔ تمہیں کہا گیا تھا کہ اس راز کے فاش ہونے سے تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے تم راؤ احمد علی کی بات سن کر چونکی ضرور مگر خاموش بیٹھی رہیں۔ راؤ احمد علی کی اس بات نے تمہارے والد کی روح میں سناٹا اتار دیا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اس نے ان کی بیٹی کو پہچان لیا ہو۔ وہ اندر ہی اندر لرز اٹھے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ جلد ہی تمہیں کوٹھی سے کہیں اور منتقل کر دیں گے، کیونکہ راؤ احمد علی کا منحوس سایہ تم پر پڑ چکا تھا، اور اس منحوس سائے سے تمہیں فوری طور پر بچانا ضروری تھا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی تمہارے والد نے عامر کو فون کیا۔ یہ ایسے شخص تھے جن پر ہر طرح کا بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ عامر سے تمہارے والد کی دور کی رشتہ داری تھی اور دوستی بھی تھی۔ وہ تمہارے والد کے ریستوران میں روز آتے تھے۔ آج انہوں نے عامر کو ماڈل ٹاؤن بلوایا تھا۔ انہوں نے ان سے ضروری صلاح مشورہ کیا۔ تمہارے والد نے ہر وہ بات جو تمہارے متعلق بتائی جا سکتی تھی بتا دی، ہر راز سے پردہ اٹھا دیا۔